مریم نواز شریف صاحبہ پی ایم ہاؤس کے اندر بیٹھ کر وہ شخص جس کا نام شہزاد اکبر ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے اس شخص کا نام لیتے ہوئے، میں اپنی بےزتی محسوس کرتی ہوں اس شخص کا نام لیتے ہوئے. وہاں بیٹھ کر ویڈیوز کے اوپر دیکھتا تھا کہ مریم نواز شریف کے کمرے کے اندر کیمرے لگا کر، رات کے وقت ان کے کمرے کے اندر پولیس کو بھیج کر، رینجرز کو بھیج کر، نیب کے جب وہ اندر انویسٹیگیشن کی، لوگوں کے گھروں کے اندر حملے کراتا نکلتے، اور آپ رپورٹرز پوچھتے تھے کہ کیا ہے تو منہ چھپا کر سامنے وہ نہیں کرتے تھے آج کے دن کے لیے. اور میں اب آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہتی ہوں جو آپ سب کو دیکھنا چاہیے. لگا دیں ذرا، کلپ لگا دیں. او زیبا جج، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. 9 مئی کرا دو، عدالت بلائے تو بلوے کرا دو، شہداء کے جو یادگاریں ہیں ان کو جلا دو، ایمبولینس چلا دو، رینجرز کی گاڑیاں چلا دو، تاکہ اتنا فساد برپا ہو جائے کہ مجھے میری چوری کا جواب نہ دینا پڑے. جب وہاں کی عدالت NCA سے چپیڑ پڑی منہ کے اوپر، کچھ دل تو میرا اور کہنے کو کر رہا ہے لیکن میں وہاں نہیں جاؤں گی. کدھر ہیں وہ چہرے جو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر لوگوں کی فیملیز کے اوپر کو تضحیک، ان کی بےزتی، ان کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے پلاننگ کرتے تھے؟ PID میں بیٹھ کر گرافس دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، جھوٹے کیسز بناتے تھے، جھوٹی انفارمیشن دیتے تھے. کدھر ہیں وہ چہرے؟ کیوں نہیں بیٹھے ہوئے آج وہ سامنے عوام کے؟ ہم تو اپوزیشن کے دور میں جب ان کیسوں کے مقابلے ان کیسز کے کر رہے تھے، کھڑے ہو کے نیب کی عدالت کے بعد ہم پریس ٹاکس کرتے تھے، کھڑے ہو کے پریس کلبز میں پریس ٹاکس کرتے تھے. کدھر ہیں وہ چہرے آج؟ وہاں PM ہاؤس کے اندر طیبہ گل کو اغوا کر کے بیٹھ گئے. نیب چیئرمین کی ویڈیو آ گئی، اس کو بلیک میلنگ شروع کر دی کہ جی اگر تم نے ان کے خلاف کیسز نہ بنائے تمہاری ویڈیو دکھا دیں گے. کاغذات جھوٹے دکھائے اور ان کو کہا کرپشن ہو گئی. وزیر اعظم ہاؤس پہ بیٹھ کے وزیر اعظم کے دفتر کے اندر وہ سٹوریز پلانٹ کرائی گئی. آپ کو یاد ہے میں نے پریس ٹاکس بھی کی تھی. اس کے بعد کیا؟ اور جب کہیں کچھ نہیں ملا، جھوٹے گواہان کی فہرست لگا کر انہوں نے عدالتوں میں کہا کہ ہمیں DG نیب لاہور اور چیئرمین نیب ہمیں ہراس کرتا تھا، ہماری فیملیز کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دیتے تھے اور ہمیں ہراس کر کے گواہیاں لیتے تھے اور وعدہ معاف گواہان اور اپروورز بنواتے تھے. یہ عدالتوں میں عدالتی کارروائی کا ریکارڈ کا حصہ ہے. پھر کہا جی منی لانڈرنگ کر دی ہے، آف شور کمپنیاں بنا لی ہیں، فورن ایسٹس خرید لی ہیں. کدھر گئے؟ 1 روپے کی بھی ریکوری نیب نے کی؟ 1 روپے کی بھی کسی جگہ کے اوپر کوئی کرپشن ثابت ہو گئی؟ 1 پیسے کی کرپشن ثابت ہو گئی؟ جب یہاں کچھ نہیں ملا تو اپنے ملک کی تضحیک کرنے کے لیے، اپنے ملک کو کی ریپوٹیشن ایٹ رسک کر کے NCA نیشنل کرائم ایجنسی UK میں انویسٹیگیشن کے دوران جو ڈاکیومنٹس تھے انلیگل طور پر وہاں بھیج دیے گئے. جب وہاں کی عدالت NCA سے چپیڑ پڑی منہ کے اوپر، کچھ دل تو میرا اور کہنے کو کر رہا ہے لیکن میں وہاں نہیں جاؤں گی. وہاں سے انہوں نے کہا کہ کوئی کرپشن نہیں، کوئی منی لانڈرنگ نہیں، کسی قسم کا کوئی ایسا شائبہ اور ایویڈنس نہیں، جو انہوں نے خود کاغذات بھیجے تھے کہ کسی طرح سے بھی منی لانڈرنگ ثابت ہو سکے. ان کے بیٹوں کے اوپر، سلمان شہباز کے اوپر جی آف شور کمپنیاں بنا لی ہیں، آج چیمہ نے فرنٹ مین رکھ لی ہیں، 56 کمپنیوں کے اندر کرپشن ہو گئی ہے. کدھر گئی؟ کدھر گئی وہ کرپشن؟ اس کے بعد جو حمزہ شہباز صاحب 2 سال، احد چیمہ صاحب 2 سال سے زائد، شہباز شریف صاحب جیلوں پہ جیل، جیلوں پہ جیل، رانا ثنا، ایک فہرست ہے. سعد رفیق کے کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جھوٹے مقدمے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. اسی کیس میں جو آشیانہ کی کل بریت ہوئی ہے، اسی کیس کے اندر اپنے دور حکومت میں 2019 میں سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا یہ فیصلہ، وہاں سے بھی وڈرا کر لیا اپنا فیصلہ کیونکہ اپنے پاس کچھ نہیں تھا. اور آپ کو یاد ہوگا ہم تو آج پھر یہاں بیٹھے ہیں، میں اسی جگہ پر بیٹھ کر پاکستان کی عوام سے مخاطب ہوں. کدھر ہیں وہ چہرے جو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر لوگوں کی فیملیز کے اوپر کو تضحیک، ان کی بےزتی، ان کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے پلاننگ کرتے تھے، PID میں بیٹھ کر گرافس دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، جھوٹے کیسز بناتے تھے، جھوٹی انفارمیشن دیتے تھے. کدھر ہیں وہ چہرے؟ کیوں نہیں بیٹھے ہوئے آج وہ سامنے عوام کے؟ ہم تو اپوزیشن کے دور میں جب ان کیسوں کے مقابلے ان کیسز کے کر رہے تھے، کھڑے ہو کے نیب کی عدالت کے بعد ہم پریس ٹاکس کرتے تھے، کھڑے ہو کے پریس کلبز میں پریس ٹاکس کرتے تھے. کدھر ہیں وہ چہرے آج؟ مجھے تو کوئی چہرہ نظر نہیں آتا. اور اس کے باوجود وہاں PM ہاؤس کے اندر طیبہ گل کو اغوا کر کے بیٹھ گئے.
نیب چیئرمین کی ویڈیو آ گئی, اس کو بلیک میلنگ شروع کر دی کہ جی اگر تم نے ان کے خلاف کیسز نہ بنائے تمہاری ویڈیو دکھا دیں گے. گواہان نے خود کہا کہ یہ ڈی جی نیب لاہور اور چیئرمین لیب ہمیں ہراس کرتا ہے. وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر شہباز شریف صاحب کی بیٹیوں کے گھروں کے اندر نیب کی اور رینجرز کے لوگوں کو حملے کروائے. مریم نواز شریف صاحبہ پی ایم ہاؤس کے اندر بیٹھ کر وہ شخص جس کا نام شہزاد اکبر ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے اس شخص کا نام لیتے ہوئے, میں اپنی بےزتی محسوس کرتی ہوں اس شخص کا نام لیتے ہوئے. وہاں بیٹھ کر ویڈیوز کے اوپر دیکھتا تھا کہ مریم نواز شریف کے کمرے کے اندر کیمرے لگا کر رات کے وقت ان کے کمرے کے اندر پولیس کو بھیج کر, رینجرز کو بھیج کر نیب کے جب وہ اندر انویسٹیگیشن کی, لوگوں کے گھروں کے اندر حملے کراتا تھا, لوگوں کی بیٹیوں کے, اور اس کے باوجود کہ یہ اخلاقی طور پر فیصلے اسی وقت ختم ہو گئے تھے جب کبھی سرینا سے لفافہ آتا تھا, جب کبھی جج کے کمرے سے منہ چھپاتے ہوئے لوگ نکلتے اور آپ رپورٹرز پوچھتے تھے کہ کیا ہے تو منہ چھپا کر سامنے وہ نہیں کرتے تھے آج کے دن کے لیے. اور میں اب آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہتی ہوں جو آپ سب کو دیکھنا چاہیے. لگا دیں ذرا, کلپ لگا دیں. جس شخص نے کو پتا ہوتا ہے نا کہ چوری نہیں کی, جب اس سے حساب مانگا جاتا ہے, جب اس سے جواب مانگا جاتا ہے تو یہ پارلیمنٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نام ہوتے ہیں چھت کے اوپر. اس کو گواہ بنا کر اس وقت بھی شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ایک دھیلے کی کرپشن اگر میرے خلاف ثابت ہو جائے, جو میں نے منصوبے 10 سال سے زیادہ پنجاب کے لوگوں کی خدمت کی ہے, اربوں اور کھربوں کے پروجیکٹس لگائے, ان میں سیونگ کی ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن, اور ایک دفعہ نہیں کہا, ہر دفعہ یہ کہا, تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. ادھر سوال کا جواب پوچھو تو کبھی عدالتوں پہ چڑھائی, کبھی جج پر چڑھائی, او زیبا جج میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, 9 مئی کرا دو, عدالت بلائے تو بلوے کرا دو, شہداء کے جو یادگاریں ہیں ان کو جلا دو, ایمبولنس چلا دو, رینجرز کی گاڑیاں چلا دو, تاکہ اتنا فساد برپا ہو جائے کہ مجھے میری چوری کا جواب نہ دینا پڑے. ہم پہ جب الزام لگے تھے, کوئی 9 مئی جیسا واقعہ اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ہم کبھی سوچ بھی سکیں کہ ہمارے کارکن جو ہیں وہ شہداء کی یادگاروں کو توڑیں, ان کو ٹھڈے ماریں اور بلوے کرائیں, نقصان پہنچائیں, ملک کو نقصان پہنچائیں. ہم نے جواب دیے, سزائے موت کی چکیاں کاٹی. یہ لاڈلا پن ہوتا ہے؟ کال کوٹریاں کاٹی جھوٹے مقدمات پہ. آج صرف جو اخلاقیات اور اخلاقی طور پر مقدمے ختم ہو چکے تھے جب یہ بن رہے تھے اور چلائے جا رہے تھے, آج اس پہ قانونی مہریں لگائی جا رہی ہیں. آج عدالتیں اب جو ہے وہ اس پہ قانونی مہر لگا کے اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں کہ کسی قسم کی نہ کوئی کرپشن ہوئی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب اقتدار کی ہوس, سیاسی انتقام اور اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے خلاف دشمنی میں کہوں گی وہ پوری نہ ہوئی, تو آپ کو یاد ہے نا کہ ڈیلی میل کے ڈیوڈ روز کو بلایا گیا تھا, اور وہ ڈیفٹ کے پروجیکٹس جس میں اسکول بنتے تھے, ہسپتال بنتے تھے, غریبوں کو ریلیف ملتا تھا, پاکستان کے اندر ڈیفٹ کا پیسہ آتا تھا جس کو شہباز شریف صاحب نے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے امپلیمنٹ کیا تھا, وہ ڈیوڈ روز کو بلا کر ڈیلی میل کے اندر اس کو نیب کے ادھر لے گئے, ان کو کاغذات جھوٹے دکھائے اور ان کو کہا کرپشن ہو گئی. وزیر اعظم ہاؤس پہ بیٹھ کے وزیر اعظم کے دفتر کے اندر وہ سٹوریز پلانٹ کرائی گئی. آپ کو یاد ہے میں نے پریس ٹاکس بھی کی تھی. اس کے بعد کیا ہوا, شہباز شریف نے ڈیفیمیشن کا سوٹ کیا لندن میں, اس کی عدالت نے کہا کہ یہ صرف ڈیفیمیشن ہے, نہ کوئی ثبوت ہے, نہ کوئی ایویڈنس ہے, نہ کسی قسم کا آئیوٹا آف ایویڈنس ہے کہ یہ کرپشن ہوئی, اور ان جھوٹی سٹوری لگائی گئی. پوسٹر بوائے کہہ کر اس وقت لگایا گیا. یہ نہیں پتا چلا کہ اس سے ملک کے اندر آنے والا جو پیسہ ہے جو یو کے گورنمنٹ کے تھرو آتا ہے وہ اس کو نقصان پہنچے گا. اور مجھے یاد ہے کہ یو کے ہائی کمیشن ڈیفڈ نے اگلے ہی دن سنڈے کے روز اس بات کی تردید کی تھی اور کہا تھا کہ ہمارا پورا پروسیس ٹرانسپیرنٹ ہے اور پنجاب کے اندر جتنے پروجیکٹس لگے ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لگے ہیں.